مظہر روز کی طرح آج بھی اس کا انتظار کر رہا تھا، پر وہ اپنے آپ میں مگن کالج جا رہی تھی۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی اس کا شدت سے انتظار کرتا ہے۔ اس نے جب اس کو آتے دیکھا تو اس کا دل چاہا کہ اس کے پاس جا کر پوچھے کہ آج کیوں دیر ہو گئی، لیکن پھر روز کی طرح بہت سی باتیں دل میں لیے ہی واپس چلا گیا۔ اس کو دیکھے آج 1 مہینہ ہو گیا تھا، لیکن اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، اور مظہر کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ آج 2 ماہ بعد اس کو عبایا پہنے نظر آئی، لیکن اس کے ساتھ مریم بھی تھی۔ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ اکیلی آتی جاتی تھی۔ مظہر نے ہمت کرتے ہوئے اس کے پاس گیا۔ مریم نے لڑکے کو قریب آتے دیکھا تو اس کے کان میں کہا، تو عائشہ نے اس کی طرف دیکھا اور وہ اس کے پاس آ کر رکا اور عائشہ کو مخاطب کیا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ عائشہ نے پہلے تو اس کو حیران ہو کر دیکھا، پھر کچھ دیر بعد بولی، جی کہیے۔ مظہر نے ہچکچاتے ہوئے بولا، آپ بہت اچھی لگتی ہیں اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں اپنی والدہ کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو آپ مجھے اپنے گھر کا پتہ دے دیں۔ وہ سر جھکائے سب بول کر خاموشی سے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ عائشہ نے اس کی بات خاموشی سے سنی۔ پہلے تو وہ اس کو کہتی رہی اور وہ اس کا جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر سر اٹھا کر اس کی طرف جواب دہ نظروں سے دیکھا تو عائشہ نے جواب دیا کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، بلکہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ میں ایک کینسر کی مریضہ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رکے بغیر اس کو حیران و پریشان کھڑا چھوڑ کر چلی گئی۔ عائشہ گھر آئی تو اس کو پتہ چلا کہ گھر والوں نے اس کا رشتہ کسی سے پکا کر دیا ہے، اور لڑکے والوں کو اس کی بیماری سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے یہ تک کہا کہ ہم خود تمہارا علاج کسی اچھی ڈاکٹر سے کروائیں گے۔ عائشہ نے یہ سن کر تھوڑا احتجاج کیا، پھر ماں باپ کی منتیں کرنے پر اس نے شادی کے لیے حامی بھر لی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو کر وہ سسرال پہنچ گئی۔ وہ دلہن بنی پھولوں سے سجے کمرے میں بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کون ہے وہ جس سے اسے اس کی بیماری کے ساتھ قبول کیا۔ وہ اپنے دلہے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو نہیں پتہ تھا کہ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، کیسا ہے۔ وہ ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھولنے کی آواز آئی اور وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اس کو دیکھنے لگا۔ عائشہ کافی دیر اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، پھر جب سامنے والے نے کچھ نہیں کہا تو اس نے ارادہ کیا کہ وہی پوچھ لیں، اور جیسے ہی اس نے بولنے کے لیے اپنا چہرہ اوپر کیا تو وہ بہت حیران ہوئی، کیونکہ اس کے سامنے کوئی اور نہیں مظہر تھا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ہنسا اور اس کا ہاتھ تھام کر اس پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر بہت نرمی سے کہا، جب تم نے مجھ سے کہا کہ تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتی تو اس وقت مجھے لگا کہ میرا سانس بند ہو جائے گا۔ میں اس ہی وقت گھر گیا اور اپنی اماں کو سب کچھ بتا دیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے فخر ہوگا کہ میرا بیٹا ایک ایسی لڑکی سے شادی کرے گا جو وہ سمجھتی ہے کہ اس پر اس کا کوئی حق نہیں۔ تم فکر نہیں کرو، ہم ابھی اس کے گھر چلتے ہیں، میں اس کے گھر والوں سے اس کا ہاتھ مانگوں گی اور ہم اس کا اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے علاج بھی کروائیں گے، اور مجھے امید ہے اسے کچھ نہیں ہوگا اور تم دونوں ہمیشہ ایک ساتھ خوش رہو گے۔ پھر اماں نے تمہارے گھر والوں سے بات کی، اس کو ہر بات کا یقین دلایا کہ پھر ان سے تمہاری ساری رپورٹس بھی لے لیں
کہ وہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو تمہاری رپورٹس دکھا سکے۔ میں نے بہت مشہور ڈاکٹر کو تمہاری ساری رپورٹس دکھائی اور اس ڈاکٹر نے کہا کہ تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی، کیونکہ تمہارا مرض ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے اور اس کا علاج بھی ممکن ہے۔ عائشہ مظہر کی ساری باتیں چہرہ جھکائے سن رہی تھی اور خاموشی سے آنسو بھی بہا رہی تھی۔ مظہر نے جب دیکھا کہ عائشہ نے کچھ نہیں کہا تو اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا جو وہ نیچے کیے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ مظہر نے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے تھام کر کہا، عائشہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور آخری دم تک کرتا رہوں گا۔ عائشہ اس کو دیکھ کر مسکرائی اور اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ اللہ نے اس کے صبر کا پھل کتنی اچھی صورت میں دیا، جو وہ یہ سوچ کر بیٹھی تھی کہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی اور اس کا زندگی کی خوشیوں پر کوئی حق نہیں اور بہت جلد اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ مگر آج مظہر کی صورت میں اللہ نے جو اس کے صبر کا انعام دیا تھا، اس کے لیے وہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ عائشہ بھی مظہر کا ہاتھ تھام کر مسکرانے لگی اور سوچنے لگی کہ اس کو اپنے ہمسفر کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی جینی ہے۔ دوستو، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔